الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 27واں درس ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ رکوع کے بعد اٹھنا اور پھر سیدھا کھڑے ہو جانا، اعتدال کے ساتھ کمر کو بالکل سیدھی کر کے کھڑے ہو جانا، یہ نماز کے رکن میں سے ایک رکن ہے۔ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان سیدھا کھڑا ہو جائے رکوع کے بعد تو اس وقت اسے کیا پڑھنا ہے۔ ہمارا آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس میں جو پڑھنا واجب ہے وہ ہے تحمید، ربنا لک الحمد۔ تو یہ ربنا لک الحمد پڑھنا یہ واجب کے حکم میں ہے، یعنی اسے پڑھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صیغے تحمید کے یعنی حمد کے کئی صیغے ثابت ہیں، آج ہم اس کو ذکر کریں گے۔ پہلا صیغہ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ لینے کے بعد ہمیں پڑھنا ہے جو سب سے پہلے یا ان صیغوں میں سے ایک پہلا صیغہ ہے وہ ہے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہتے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت فرماتے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاتے تو کہتے ربنا ولک الحمد۔ ربنا لک الحمد بھی ہے اور ربنا ولک الحمد بھی، دونوں اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ راوی جو ہے فرق کے ساتھ کبھی یہ والا صیغہ کبھی یہ والا صیغہ دونوں استعمال کرتے، ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، واو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر واو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں صیغے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ربنا لک الحمد کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب بھی امام جو ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد پڑھو۔ پھر فرمایا جس کا قول فرشتوں کی قول کے مطابق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ربنا لک الحمد تم بھی پڑھو، یہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور تمہارا ربنا لک الحمد کہنا اور فرشتے کا ربنا لک الحمد کہنا یہ دونوں موافق ہو گیا، ایک ساتھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ ایک صیغہ جو ہم نے بتایا جس میں واو بھی ہے اور بغیر واو کی بھی ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، یہ پڑھ سکتا ہے انسان۔ یا اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، یعنی اللہم کا اضافہ بھی کر سکتا ہے، اللہم ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں اللہم نہیں ہے اور اس میں اللہم ہے، تو اس کے علاوہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ پڑھ لے یا یہ پڑھ لے، یہ دونوں بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ کچھ اور اضافی الفاظ بھی جو عام طور سے یاد بھی رکھ کرتے ہیں، وہ کون سا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی اتنا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد ہمارا آپ پڑھتے ہی ہیں، لیکن اس میں اتنا اضافہ کر دیا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والی حمد ہے۔ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا بہت زیادہ، طیبا پاکیزہ، مبارکن فی برکت والی، یہ حمد تیرے لیے۔ اگر اسے پڑھ لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو کسی شخص نے پیچھے سے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ پڑھ لیا، اس جگہ پر جہاں ربنا لک الحمد پڑھنا ہے یہ کچھ اضافہ بھی اس نے کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے ہیں؟ ہم نے ربنا لک الحمد سکھایا تھا لیکن یہ اضافی جو ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ کس نے کہے ہیں؟ تو اس شخص نے جس نے کہا تھا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اسے لکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ اس کلمے کو لکھنے کے لیے کیا کر رہے تھے؟ آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم لکھیں گے ہم لکھیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے عام طور سے ہم اس کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ کچھ اور بھی اضافہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک الفاظ یہ بھی ہے اللہم ربنا لک الحمد، یہ پڑھنے کے بعد آگے اتنا بھی بڑھا سکتے ہیں ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، ملء السماوات
وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اتنا 3 اضافہ اور بھی کر سکتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے لیے ہی اتنی حمد ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو بھر دے اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کو بھر دے. آسمان سارے بھر جائیں تیری حمد سے، زمین ساری بھر جائے تیری حمد سے، اور اس کے بعد یعنی زمین و آسمان کی بات جو تو چاہے. انسان کا علم اور حد وہاں تک نہیں ہے، تو جو تو چاہے اتنی ہم تیرے لیے ہے. تو یہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے وقت فرماتے سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ، پھر کہتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو گویا ہم اس کو بھی اپنا سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. زمین بھر کے، آسمان بھر کے، اور جو کچھ تو چاہے اتنا بھر کے تیرے لیے حمد ہو. اس میں کچھ اور بھی اضافہ ہے. وہ کیسے ہیں؟ ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد. یہ بھی گزرا یہ ہے. پھر کہتے ہیں اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ اتنا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت پیاری حمد کی کلمات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اے ہمارے رب، تیرے لیے حمد ہے جو آسمانوں اور زمین کو بھر دے اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کو بھر دے. تو ہی تعریف اور بزرگی کا اصل حقدار ہے. یہ سب سے سچی بات ہے جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ، جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے مقابلے میں کسی کی دولت یا مرتبہ کچھ فائدہ نہیں دیتا. تیرے مقابلے میں کسی کی دولت یا مرتبہ کچھ فائدہ نہیں دیتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو یہ کلمات بھی آپ دعاؤں کی کتاب میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. خاص طور پر یہ جو دعا ہے عام نمازوں میں کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اور تہجد وغیرہ قیام اللیل کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رکوع کے بعد اتنی دیر تک کھڑے رہتے، کبھی کبھی ہمیں شبہ ہوتا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول تو نہیں گئے، نہیں رکوع کے بعد اتنا دیر تک کھڑے ہوتے ہیں. ہم عام طور سے دیکھتے ہیں لوگ یعنی ہم کے کلمات پڑھنے کے بقدر بھی نہیں رکتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے، یعنی رکوع سے اٹھے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو آپ سوچیے دیکھیے سنت کی کس طرح سے یہ مخالف عمل ہو جا رہا ہے. لہذا انسان کو اطمینان سے سیدھا کھڑے ہو کر کم از کم اتنا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد پڑھ لینا چاہیے. اور کلمات اضافہ کر سکتے ہیں حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، لیکن وہی کلمات آپ اضافہ کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اپنے طور پر کوئی کلمات بڑھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما. آمین.